دوستو، بگ سوچو میں خوش آمدید۔ دنیا کے نقشے میں براعظم یورپ اور شمالی امریکہ کے اوپر انتہائی شمال میں قطب شمالی کے بالکل قریب ایک بہت بڑا جزیرہ گرین لینڈ کے نام سے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ دوستو، برف سے ڈھکا ہوا یہ جزیرہ ایک الگ سے ملک ہے یا کسی ملک کا حصہ ہے؟ نوآبادیاتی دور میں یہ جزیرہ کن مراحل سے گزرا اور اس کی ملکیت پر کیا تنازعات پیدا ہوئے؟ امریکہ نے کب اور کس طرح اس جزیرے کو خریدنے کی کوششیں کی؟ اس خطے کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے؟ یہی سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اکیس لاکھ 66,000 مربع کلومیٹر کا یہ جزیرہ یورپ اور براعظم شمالی امریکہ کے درمیان نارتھ اٹلانٹک اوشن یا بحر اوقیانوس شمالی میں واقع ہے۔ اس کا 2/3 سے زیادہ حصہ آرکٹک سرکل یعنی قطب شمالی کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ اس کے مغرب میں صرف 16 کلومیٹر کے فاصلے پر کینیڈا کا ایک جزیرہ ہے۔ گرین لینڈ سمندر کے اندر واقع ایک پہاڑی سلسلے کے ذریعے براعظم شمالی امریکہ سے جڑا ہوا ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جغرافیائی ساخت کے لحاظ سے یہ شمالی امریکہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں آئس لینڈ ہے۔ پاکستان سے تقریباً 3 گنا بڑے اس جزیرے کی ساحلی پٹی کی لمبائی 39,000 کلومیٹرز ہے۔ یہ جزیرہ ہزاروں سال پہلے بھی انسانی آبادی کا مسکن رہا ہے۔ تاریخی حوالے ملتے ہیں کہ اسکیمو لوگ یعنی برف کے ہٹس بنا کر ان میں رہنے والے لوگ شمالی امریکہ سے ہوتے ہوئے اس جزیرے کے شمال مغربی حصے میں آ کر آباد ہوا کرتے تھے۔ ناروے کے کچھ باشندے بھی اس پر آ کر 10ویں صدی عیسوی میں آباد ہوئے تھے۔ اس جزیرے کو گرین لینڈ نام بھی انہی لوگوں نے دیا تھا کیونکہ 14ویں اور 15ویں صدی کے دوران غالباً انتہائی سخت موسمی حالات کی وجہ سے یہ جزیرہ مکمل غیر آباد ہو گیا تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپی جہاز ران اس جزیرے کے ارد گرد جہاز رانی تو بہت کرتے تھے، یعنی جہاز لے کر آیا کرتے تھے، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر اپنی کالونی کسی نے نہیں بنایا تھا۔ اس جزیرے پر جدید آباد کاری کا آغاز 1721 میں ہوا جب یونائٹڈ کنگڈم آف ڈنمارک ناروے نے باقاعدہ طور پر ایک تجارتی کمپنی کو اس پر آمادہ کیا۔ 1776 میں اس کو باقاعدہ طور پر کالونی بنا لیا گیا اور اس کے ساحل باقی ممالک کے لیے بند کر دیے گئے۔ یورپ میں انقلاب فرانس کے دوران جو جنگیں ہوئیں ان میں کنگڈم آف ڈنمارک شکست کھا گیا۔ 1814 میں اسی وجہ سے کنگڈم آف ڈنمارک کو ناروے سے دستبردار ہونا پڑا، لیکن گرین لینڈ اس کے باوجود اس کے پاس ہی رہا۔ 1933 میں ناروے اور ڈنمارک کے درمیان گرین لینڈ کے مشرقی علاقے پر دعوے کا معاملہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں طے پایا۔ عدالت نے ڈنمارک کا پورے گرین لینڈ پر حق تسلیم کر لیا اور ناروے کو اپنے دعوے سے دستبردار ہونا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کر لیا تو گرین لینڈ کا جزیرہ امریکہ کی حفاظتی تحویل میں دے دیا گیا تاکہ جرمنز سے محفوظ رہ سکے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد یہ جزیرہ ایک بار پھر ڈنمارک کی تحویل میں چلا گیا۔ 1953 میں ڈنمارک نے اس جزیرے کی کالونی کی حیثیت ختم کر کے اس کو باقاعدہ طور پر کنگڈم آف ڈنمارک کا ایک صوبہ یا خود مختار علاقہ بنا لیا۔ 1979 میں ایک ریفرینڈم کے نتیجے میں گرین لینڈ کو ہوم رول ایکٹ کے تحت اپنی پارلیمنٹ، صحت، تعلیم اور سوشل سروسز کے اختیارات مل گئے، یعنی داخلی معاملات کا اختیار گرین لینڈ کے پاس رہا اور ڈنمارک کا رول خارجہ پالیسی اور دفاعی امور تک محدود ہو گیا۔ 2008 میں ڈنمارک حکومت کی رضامندی سے گرین لینڈ میں ایک اور ریفرینڈم کا انعقاد کیا گیا۔ اس ریفرینڈم میں 3/4 لوگوں نے ایک بار پھر مزید خود مختاری کے حق میں ووٹ دیا اور ڈنمارک سے اور بھی زیادہ اختیارات مقامی گرین لینڈ حکومت کو منتقل ہو گئے۔ انصاف، پولیس اور معدنی ذخائر سے متعلق مزید خود مختاری ملنے کے بعد اب امید کی جا رہی ہے کہ گرین لینڈ کا معاشی لحاظ سے بھی ڈنمارک پر انحصار کم ہو جائے گا۔
کیونکہ اس ریفرینڈم کے بعد نہ صرف معدنی وسائل میں گرین لینڈ کا حصہ اب پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا ہے، بلکہ برف پگھلنے کی وجہ سے آئرن، یورینیم، کاپر، گولڈ اور ڈائمنڈ جیسے معدنی وسائل کی دریافت بھی آسان ہوتی جا رہی ہے۔ گرین لینڈ میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے کے بھی بہت زیادہ امکانات موجود ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے گرین لینڈ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے امریکہ اس میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ اس خطے سے کسی بھی صورت نکلنا امریکہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ روس پر نظر رکھنے کے لیے اس سے بہتر جگہ اس مقام پر کوئی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ 1946 میں ٹرومین کی امریکی حکومت نے ڈنمارک کو پیشکش کی کہ اسے یہ جزیرہ بیچ دیا جائے، لیکن ظاہر ہے ڈنمارک نے گرین لینڈ بیچنے کی آفر قبول نہیں کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سرد جنگ کے دوران ایک نیٹو معاہدے کے تحت 1951 میں بہرحال امریکہ کو اس جزیرے میں اپنی ملٹری بیس قائم کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ سرد جنگ کے اس دور میں ڈنمارک بھی باقی یورپین ممالک کی طرح دفاعی لحاظ سے امریکہ پر ہی انحصار کر رہا تھا۔ یہ ایئر بیس اصل میں ایک میزائل وارننگ سسٹم کا کام کرتی تھی۔ سرد جنگ کے دور میں امریکہ اور ماسکو کے تقریباً درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجک لحاظ سے گرین لینڈ کا یہ وسیع و عریض جزیرہ امریکہ کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس ملٹری بیس پر گرین لینڈ کے مقامی لوگوں کو اعتراض تھا اور اس کی تعمیر کے دوران مقامی باشندوں کو اس علاقے سے بے دخل بھی ہونا پڑا تھا۔ 1968 میں ایک امریکی طیارہ جب گرین لینڈ کے شمال مغربی حصے میں گر کر تباہ ہوا تو اس ملٹری بیس کی حیثیت مزید متنازع ہو گئی، کیونکہ اس طیارے پر 4 نیوکلیئر بم بھی تھے جو گرین لینڈ پر لائے جا رہے تھے۔ نیوکلیئر یا ہائیڈروجن بم ڈنمارک کے قوانین کے مطابق اس کے کسی بھی علاقے پر رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس حادثے نے یہ بات تو ظاہر کر دی کہ امریکہ بغیر ڈنمارک کے علم میں لائے اس جزیرے پر ایٹمی ہتھیار سٹور کرتا رہا ہے۔ خوش قسمتی سے جس علاقے میں یہ طیارہ گرا ادھر آبادی بالکل بھی نہیں تھی اور برف کی موٹی تہ کے اندر یہ خطرناک ہتھیار وسیع پیمانے پر تابکاری بھی خارج نہیں کر سکے۔ ڈنمارک اور امریکہ نے مل کر اس سارے ملبے اور تابکار مواد سے اس علاقے کو بہرحال کلیئر کر دیا تھا۔ دوستو، امریکہ 1946 سے پہلے ایک بار 1867 میں بھی ڈنمارک سے اس جزیرے کو بیچنے کی درخواست کر چکا ہے۔ یہ وہی سال ہے جب امریکہ نے الاسکا کا علاقہ روس سے خریدا تھا۔ الاسکا امریکہ نے روس سے کس طرح اور کیوں خریدا تھا، اس بارے میں آپ ہماری ایک ویڈیو اوپر لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ گرین لینڈ کو خریدنے کی تیسری اور سب سے تازہ ترین آفر 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ڈنمارک کو کی گئی تھی۔ اس مضحکہ خیز آفر کو ڈنمارک کی پرائم منسٹر نے فضول قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ گرین لینڈ فار سیل نہیں ہے، یہ ڈنمارک کی نہیں بلکہ گرین لینڈ کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ دوستو، بین الاقوامی ریل اسٹیٹ کی خریداری کی عادت امریکہ کی بہت پرانی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران کیریبین سی میں واقع ویسٹ انڈیز یا غرب الہند کے جزائر کو امریکہ ڈنمارک سے $25 ملین یعنی $2.5 کروڑ کے عوض خرید چکا ہے۔ یہ جزائر ورجن آئی لینڈز کا حصہ ہیں اور امریکن ورجن آئی لینڈز کہلاتے ہیں۔ اب یہ باقاعدہ طور پر امریکہ کا حصہ ہیں۔ گرین لینڈ کی آبادی محض 56,000 ہے اور 18,000 لوگ یعنی 18,000 گرین لینڈک مین لینڈ ڈنمارک میں بھی رہتے ہیں۔ نسلی طور پر زیادہ تر لوگ اسکیمو ہیں اور بعض ڈینش بھی ہیں۔ گرین لینڈک زبان ان کی مادری اور سرکاری زبان ہے۔ عام طور پر گرین لینڈ کے لوگ خوشحال اور ترقی یافتہ ہیں اور ان کو صحت اور تعلیم کی سہولیات مفت میسر ہیں۔ اپنے لوگوں کو یہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے گرین لینڈ کی مقامی حکومت کو معاشی لحاظ سے ڈنمارک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ڈینش ڈیپینڈنٹ ٹیریٹری ہونے کی وجہ سے گرین لینڈ کے لوگ ڈنمارک کے ہی شہری کہلاتے ہیں اور ڈنمارک کے پاسپورٹ پر ہی دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں۔ گرین لینڈ کی سرزمین پر بہت زیادہ درخت تو نہیں ہوتے، البتہ بعض پودے اور تھوڑی بہت زراعت ضرور ہوتی ہے۔ فشنگ اور سرکاری ملازمت یہاں کے اکثر لوگوں کا ذریعہ معاش ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیونکہ اب برف پگھل رہی ہے، اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے سالوں میں اس جزیرے پر بڑے پیمانے پر کاشتکاری شروع ہو سکتی ہے۔ برفانی لومڑ، بھینسے، پولر بیئر اور بعض قسم کی آبی حیات یہاں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔
दोस्तों महज 56,000 आबादी पर मुश्तमिल ये वसीअ और अरीज़ जजीरा डेनमार्क का एक खुद मुख्तार इलाका है और दिफाई और सिफारती लिहाज से अब भी डेनमार्क ही के ज़ेर असर है। लेकिन इसका अपना वज़ीर-ए-आज़म, पार्लियामेंट और अलग से झंडा भी है। दाखिली लिहाज से ये मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार इलाका है। करंसी अलबत्ता ग्रीनलैंड में अब भी डेनमार्क ही की चलती है। जिस तरह पहले रेफरेंडम्स के ज़रिए ग्रीनलैंड के लोगों ने खुद मुख्तारी हासिल की थी, वो इस तरह अगर चाहें तो डेनमार्क से मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होकर एक आज़ाद मुल्क भी बन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इतनी छोटी सी आबादी वाले वसीअ और अरीज़ मुल्क के लिए मुआशी और जियोपॉलिटिकल दोनों लिहाज से ये फ़ायदेमंद ऑप्शन नहीं है। इसलिए लगता है कि मुस्तकबिल करीब में तो ग्रीनलैंड का डेनमार्क से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल करने का कोई इरादा नहीं है। बहरहाल इसका फैसला ग्रीनलैंड और डेनमार्क जब चाहें बाहम रजामंदी से कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट्स में बताएं कि दुनिया के सबसे बड़े जजीरे की ये कहानी आपको कैसी लगी। शुक्रिया।